دوستوں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، اپنے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ اپنے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو پھر آپ دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ اکبر لکھ کر آگے شیئر کریں۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی پہاڑی پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ دوستوں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، ان میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں بعد میں جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے خود کی کھیتی بوئی اور تم نے اسے کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کو پکنے پر دانہ اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کے تقاضے یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، میری یہ دانش مندی اور عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ کہ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روح دو قسم کی ہوتی، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے، اور ہر انسان کی جسم ایک رتبے کی نہیں ہوتی ہے کہ کسی کی جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پوچھ کی موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے، جس طرح سے دانوں کو بھوسے سے الگ کر دیا جائے تاکہ جو نیک روح وہ جنت چلی جائے اور بری روح وہ دوزخ میں چلی جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسانوں کے جسم میں جو موتی ہے تو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا بلکہ اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تو دوستو، ہمارے لیے بھی حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس واقعہ سے ہم نے ایک بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہے اور ڈھیروں وجوہات ہے جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی بھی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔